لیجیے صاحبو، رمضان کا بابرکت مہینہ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر عید الفطر کا خوبصورت تحفہ دے گیا۔ لندن کی خوبصورت چمکدار دھوپ نے عید کا مزہ کچھ دوبالا کر دیا۔ عید کے دن صبح سویرے اپنا روایتی لباس پہننے کا بھی خوب چاؤ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دیار غیر میں اپنا قومی لباس پہننے کے مواقع کم ہی میسر آتے ہیں۔ قومی لباس زیب تن کرنے کے بعد اس زوم کے ساتھ مسجد کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے، جیسے وہاں ہم سے حسین تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یہاں پردیس میں عید کا دن جیسے کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جسے شاعر نے اپنے الفاظ میں کیا خوب ڈالا ہے۔ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، نماز عید کی پڑھ کے میں ڈھونڈتا ہی رہا، کوئی دکھے کہیں اپنا میں نے گلے لگانا ہے۔ عید کی نماز کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ملنا ملانا اور اچھا کھانا عید کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد پردیس میں ایسا لگتا ہے جیسے عید کا دن تمام ہوا، کیونکہ اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے چار دیواری کو گھورنے کے علاوہ اور کچھ کرنے کو ہوتا نہیں، نہ کسی کو ملنے جانا، نہ کسی نے آنا۔ میں نے سوچا عید کا دن ہو اور اوپر سے ہو بھی ایسا خوبصورت اور چمکدار، تو اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ضائع کرنا نہایت درجے کی بدذوقی ہوگی۔ اس لیے قومی لباس کو اتارا اور واپس وہی فرنگیوں جیسا لباس زیب تن کیا اور نکل پڑے۔ سوچا آج کل سلمان خان صاحب کی فلم سکندر کے بڑے چرچے ہیں، تو کیوں نہ عید کے دن کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے سکندر مووی جا کے دیکھی جائے۔ اس ترکیب کا سوجنا تھا کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے قریبی سنیما ہال کی راہ لی۔ سواری کے لیے لندن کی ڈبل ڈیکر بس کا انتخاب کیا کہ ڈبل ڈیکر بس کے اوپر والے ڈیک پہ بیٹھ کے لندن کی زندگی رواں دواں دیکھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ بس سے اترنے کے بعد سنیما ہال کی طرف قدم بڑھائے۔ لندن کے مشہور شاپنگ مال میں بھانت بھانت کے لوگ عجیب و غریب مشاغل میں مصروف تھے۔ سنیما ہال میں پہنچے تو وہاں کے وہی مسحور کن ماحول نے ہمارا استقبال کیا۔ فلم دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک اور گرم گرم پاپ کارن کا ہونا ایک طرح سے لازم و ملزوم ہے۔ جی صاحبو، سلمان خان صاحب کی یہ فلم سکندر تو اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہی ثابت ہوئی۔ انٹرول تک فلم کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد سینما گھر سے یہ سوچ کر باہر نکل آئے کہ زندگی میں اس سے بہتر کام کرنے کو بھی موجود ہیں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر آوارہ گردی سے لطف اندوز ہوئے اور پھر نظر پڑی ایک آئس کریم وین پہ۔ سوچا بچپن میں جب عیدی کے پیسے ملا کرتے تھے تو گلی کی نکڑ پر آئس کریم والے سے آئس کریم لے کے کھانا بھی ایک عیاشی تصور ہوتی تھی، تو اسی عمل کو دوبارہ دہرانے کے لیے لندن کی اس خوش ذائقہ آئس کریم سے جی بہلایا۔ آئس کریم یقیناً خوش ذائقہ تھی۔ کافی عرصے بعد زندگی کی جہد مسلسل سے جان چھڑا کر سارا دن وہی کیا جو میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہایت تازگی کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی فرد برے احساس کو لیے گھر کی طرف چل پڑے۔